بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں معمول ہے کہ شب جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد دینی مجلس ہوتی ہے اور کسی مسئلے پہ کسی موضوع پہ مسلمانوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن چونکہ آج نماز جنازہ درپیش ہے اور بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو یقیناً اس مسجد میں کم تشریف لاتے ہیں یا پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو عام طور پہ بے توجہی کا شکار ہیں۔ مثلا فرض نماز پڑھنے کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے یہ فرض نماز کے ساتھ متصل ہونی چاہیے۔ علامہ حسن شرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تحتاوی اور صاحب مراقی الفلاح وہ فرماتے ہیں القیام للسنت متصلا بالفرض مسنون، سنت مؤکدہ کے لیے فرائض سے متصل یعنی اتنا فاصلہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بس اتنا فاصلہ جائز ہے، اس کے بعد مزید تاخیر نہ کی جائے، الا یہ کہ انسان مرض میں ہو، سفر میں ہو، کوئی مشکلات ہوں تو اس بارے میں بھی اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے اور وہاں گنجائش نکلتی ہے۔ جب نماز جنازہ درپیش ہو، فتاوی عالمگیری جسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اس میں کتاب الجنائز میں ہے کہ جب سامنے جنازہ آ جائے اور مسلمان کی طرف خطاب کر دیا جائے، یعنی مسجد میں اعلان ہو جائے، محلے میں اعلان ہو جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا اور اب اس کا جنازہ ہے، تو اب مسلمانوں پہ اس کے حقوق ادا کرنا فرض عین ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ فرض کفایہ ہے دوسرا کر لے تو خدا نہ خواستہ کہیں یہ عمل تعطل کا شکار نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح نماز جنازہ سے قبل نیت بس اتنی کافی ہے کہ سامنے جو میت موجود ہے وہ کون ہے، مسلمان ہے، اتنا معلوم ہو۔ امام کے پیچھے اگر آپ نے جنازہ پڑھ لیا، جنازہ ہو گیا۔ ہاں اگر تفصیلات معلوم کرنی ہو کہ مرد ہے خاتون ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، دعا اس کے حساب سے پڑھی جائے گی۔ یہاں ایک انتہائی اہم مسئلہ یاد رکھیے، علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتاوی شام والے وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے جو واجبات ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک تکبیرات اربعہ، 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا، اور نمبر 2 قیام، کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لینا۔ اس لیے اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ جنازہ پڑھتا رہے، لیکن سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اس لیے نماز جنازہ کی دعا وہ یاد ہونی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ نمازوں کے بعد ہم وظائف پڑھتے ہیں اور انگلیوں پر پڑھتے ہیں جسے تسبیحات فاطمی کہتے ہیں، یہ صرف سیدھے ہاتھ سے پڑھی جاتی ہیں۔ عام طور پہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ الٹے ہاتھ سے پڑھ رہے ہیں۔ جو ہاتھ نجاست میں ملوث ہو، جو ہاتھ انسانی تقاضوں میں استعمال ہو، تو اس ہاتھ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا استعمال، جبکہ قرآن کریم میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا فرق بالکل واضح ہے، تو یہ ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف صفحہ 210 کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، مجموع بحار الانوار، مشکات، مرقات، تمام معتبرات میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی وظائف یا تسبیحات جو پڑھتے تھے سیدھے ہاتھ سے پڑھتے تھے۔